ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں، پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے، اداروں نے کردار ادا نہ کیا، تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے۔ ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آج ہم سب ایم این ایز یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے جو استعفے دیے تھے اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں ہمارے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم سب نے اجتماعی استعفے دیے تھے، ہمارے اجتماعی طور پر استعفے جو ہے منظور کیے جائیں۔ آج تمام پی ٹی آئی کے ممبرز استعفی دینے اسمبلی آئے، لیکن اسپیکر صاحب وہاں پر نہیں ملے، وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اسپیکر صاحب جمہوری آدمی بنتے ہیں، وہ بڑی جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ فراخ دلی سے یہاں بیٹھیں اور جو ممبر استعفی دینے آئے ان کے استعفے قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں، پارٹیزن ہیں۔ ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا، اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا۔ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا، اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا، اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور یہ مجھ پر، یہ میری آئینی ذمہ داری ہے۔ آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا آنے کا، انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا۔ ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے صبح، ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کے پی کے ہاؤس میں۔ تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا، راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی، اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے۔ 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے، 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے، اور 35 ممبر آج کیے۔ جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے جس ثوابدید کے تحت ان 86 کے لگ بھگ ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے، تو جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ موجود ہیں۔ آپ یکے بعد دیگر ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں، اپنی تسلی تشفی کر لیں اور ان کے استعفے قبول کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اب جو وہ کہتے تھے اور جو کر گزرے ہیں اس میں تضاد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد گھبراہٹ کا آئینہ دار ہے۔ یہ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ ارینجمنٹ کے تحت نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ فلاں کیس سے فلاں شخصیت کو رعایت مل گئی۔ ان کے جب تک کیسز موجود ہیں یہ اسمبلی کو طول دیں گے۔ یہ جب تک اپنے کیسز سے چھٹکارا نہیں پائیں گے یہ اسمبلی کو کھینچتے چلے جائیں گے۔ معیشت ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، انہیں کوئی سروکار نہیں، انہیں اپنے ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، آپ نے جتنے ہمارے ممبرز ڈی نوٹیفائی کیے ہیں یہ باقی ممبرز موجود ہیں، آپ کے چیمبر میں آئے، آپ ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیں، آپ ان کا استعفیٰ قبول کریں۔ جو 50 کے قریب رہ گئے ہیں ان کو بھی قبول کریں۔ جس خوف میں آپ مبتلا تھے، کبھی آپ کو خوف آیا اعتماد کے ووٹ کا، ہمیں آپ نے اس آزمائش میں ڈالا پنجاب میں، الحمدللہ ہم تو آزمائش پر پورے اتر آئے،
हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है, आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहां किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे, और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात, आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रिवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज यह हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है, और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहां हैं? आप कहां हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज है ना, हाँ, एक बात आपके सामने देखिए।